نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کا ٹاپک میڈیٹیشن ہے. عربی زبان میں میڈیٹیشن کے لیے جو لفظ اور جو کلمہ یوز ہوتا ہے وہ ہے مراقبہ، جو آپ اکثر سنتے ہیں اور دوران ذکر اس مراقبہ کی عملی صورت اور اس کی ایک مثال آپ بناتے ہیں. سو آج کا موضوع میڈیٹیشن اور مراقبہ ہے. عربی زبان میں اور لغت میں مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا، کسی کو نگاہ میں رکھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا. اور راقب اللہ فی الامر کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. سو اس حوالے سے مراقبہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہر وقت اپنے کاموں پر نگاہ رکھے، اس کی نگہبانی کرے اور ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے. دل کو نگاہ میں رکھے کہ دل سے گناہ کا خیال نکل جائے اور نیکی کا خیال دل میں آ جائے. دل کی تاریکیاں ختم ہوں اور دل میں روشنیاں پیدا ہوں اور غیر آباد دل پھر سے مراقبہ کے پانی سے اور مراقبہ سے آباد ہو جائیں. مردہ دل پھر سے مراقبہ کے پانی سے اور اس کی بارش سے زندہ ہو جائیں.
قرآن کریم فرقان حمید سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ صوفیہ نے ان مقامات سے جہاں قرآن میں لفظ رقیب آیا ہے مراقبہ کا لفظ لیا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے جو بڑی معروف اور فیمس ہے، وہ حدیث اصل میں بنیاد ہے مراقبہ کی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کو دیکھتے ہوتے تو اس وقت عبادت کی کیا کیفیت ہوتی، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اگر سامنے اللہ کا جلوہ ہوتا اور ہم اللہ کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا، وہ حال اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اور فرمایا اگر یہ ممکن نہ ہو فإنہ یراک، تو بے شک وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اصل میں بندے کا یہ یقین کر لینا، یہ جان لینا کہ اللہ تعالی ہر وقت اس سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر حال میں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مقام پہ دیکھتا ہے اور ہر کنڈیشن میں دیکھتا ہے۔ تو اس حال اور اس کیفیت، اس یقین اور اعتقاد اور اس جان لینے کا نام مراقبہ ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لے، جان لے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہر آن، ہر حال، ہر مقام میں، تو اس کا نام مراقبہ ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالی اس کے ہر حال کو جانتا ہے، اس کی ہر کنڈیشن کو جانتا ہے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ اور فرمایا کہ مبنا کل خیر و حسنۃ، کہ میڈیٹیشن، مراقبہ، یہ ہر شے کی، یعنی ہر نیکی کی اور ہر بھلائی کی، ہر خوبی کی اور ہر اچھائی کی بنیاد اور اصل ہے۔ اگر یہ انسان یہ جان لے اور یقین کر لے کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے،
تو اس سے کوئی بھی گناہ نہ ہو، اس سے صرف نیکیاں ہوں، اس سے صرف اچھے کام ہوں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر انسان سے خیر ہوتا ہے، اس سے نیکی ہوتی ہے، اس سے اچھے کام ہوتے ہیں، اس سے اچھے افعال ہوتے ہیں۔ اور سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مراقبہ یہ ہے کہ الحب ما احبہ اللہ، کہ انسان اس کو پسند کرے جس کو اللہ نے پسند کیا ہو، اس سے نفرت کرے جس سے اللہ نے نفرت کی، اور اس کی تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے جس کی اللہ نے تعظیم کی ہو، اور اس کی تحقیر اور ڈس رسپیکٹ کرے جس کی تحقیر اللہ نے کی ہو، اور ہر وقت وہ حق کے جلووں میں گم ہو، وہ خواہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی مقام میں ہو، اس کا یقین یہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے ہر کام کو جانتا ہے، اس کے ہر کام کو جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حبشی آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہگار ہوں، کیا میں جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں تو اللہ قبول فرما لے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ قبول فرما لے گا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت خدا مجھے دیکھتا رہا؟ وہ جو میں نے گناہ کیے تھے ماضی میں، اپنے گزشتہ وقت میں، تو گناہ کے وقت رب بھی دیکھتا رہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ دیکھتا رہا۔ اس حبشی نے ایک نعرہ مارا اور زمین پہ جا گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ مراقبہ ہے جس کا تعلق انسان کے پاسٹ، اس کے ماضی سے ہوتا ہے، اس کے گزرے ہوئے وقت سے ہوتا ہے، کہ اس وقت میں بھی وہ خیال کرے کہ جو کام میں کرتا رہا اس وقت بھی وہ اللہ دیکھتا رہا، اور جو کر رہا ہوں وہ دیکھتا ہے، اور جو آگے چل کے فیوچر میں، مستقبل میں کروں گا وہ دیکھے گا۔ تو یہ ہر زمانے کا اور ہر وقت کا مراقبہ ہو جائے گا، ہر وقت کا اور ہر زمانے کا مراقبہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا مولانا روم نے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف بڑے اچھے انداز میں بیان کی۔ فرمایا صد کتاب را در نار کن، رخ دل را جانب دلدار کن۔ اس کا معنی مرادی یہ ہے کہ ہر چیز سے اپنی توجہ ہٹا لینا اور محبوب کی طرف توجہ کرنا، ہر شے سے منہ موڑ کر بس محبوب کی طرف منہ کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اس لیے فرمایا بندے ہر کتاب آگ میں ڈال کے اس کو جلا دے اور دل کا دروازہ سوئے محبوب کھول دے، تو ہر شے سے منہ موڑنا
اور محبوب کو دیکھنا یا اس کے دیکھنے کا انتظار کرنا یہ مراقبہ ہے۔ جنہیں دیکھنا نصیب ہو گیا انہوں نے دیکھ لیا، جنہیں دیکھنا نصیب نہ ہوا وہ انتظار کرے، یہ مراقبہ ہے۔ سیدنا شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کامل اولیاء میں سے ہوئے، ایک رات سوئے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ لم ینم منذ 40 سنتن، کہ 40 سال ہو گئے تھے، 40 سال۔ یہ 40 سال میں 40 راتوں میں کبھی بھی نہ سوئے۔ ایک دن رات کو آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ خواب سے بیدار ہوئے تو اس کے بعد چہرے پہ ایک رومال اور نقاب ڈالتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ پھر کب دیدار ہو۔ تو یہ انتظار یہ بھی مراقبہ ہے۔ دیدار ہو جائے وہ مشاہدہ ہے، اور دیدار کا انتظار ہو یہ مراقبہ ہے۔ بس انتظار میں تھے کہ پھر کب دیدار ہوگا۔ ندا آئی، شجاع پہلے 40 سال تک نہ سوئے تھے، دیدار ہوا، اب پھر 40 سال تک بیدار رہے تاکہ پھر دیدار ہو۔ یہ دیدار ایسا نہیں ہوتا۔ جس دن ان کا وصال ہوا اس دن ان کی آنکھ لگ گئی، پھر دیدار ہوا۔ پوچھا شجاع آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو دنیا میں؟ انہوں نے فرمایا مولا بس اب آنا چاہتا ہوں۔ بیدار ہوئے، وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر سجدے پہ سر رکھا، سجدے میں سر رکھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی روح ان کے جسم سے الگ ہو گئی۔ یہ حالت مراقبہ میں ان کو نصیب ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت النار على 3 اعین، عین بکت من خشیت اللہ، وعین سہرت فی سبیل اللہ، وعین غمضت عن محارم اللہ، کہ 3 آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ ہے جس کو مراقبہ کی دولت مل گئی اور وہ اللہ کے ڈر سے روتی رہی۔ رونا 2 طرح کا ہے۔ ایک رونا یہ کہ بندہ یہ جان لے کہ رب دیکھ رہا ہے، اور ایک رونا وہ ہے کہ بس وہ روتا رہے، دل میں کوئی خیال نہ ہو۔ تو رونا اصل میں وہ رونا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر اس کی لذت ہی الگ ہے، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، اس کی چاشنی ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو یہ ان آنکھوں کی باتیں ہیں کہ یہ سمجھتا رہا کہ رب دیکھ رہا ہے اور روتا رہا، روتا رہا۔ یہ سمجھتا رہا کہ رب دیکھ رہا ہے اور اس کے راستے میں بیدار بھی رہا، نہ سویا۔ یہ سمجھتا رہا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ نگاہوں کے سامنے کوئی ایسی شے آئی، کوئی بھی آیا جس کو دیکھنا منع تھا، اس نے اپنی نگاہ ایک طرف پھیر لی کہ میرے رب نے دیکھنے کو منع کیا ہے، اس کو دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی یا پھر منہ موڑ لیا اس چیز سے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ان خوش نصیب لوگوں پر قیامت کے دن دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تذکر خطایا
وبکت عینا رضی منہ الالہ، کہ جو خوش نصیب تنہا ہو کے سب لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھا، پھر اسے خیال آیا کہ جو گناہ کیے اس حال میں کہ رب دیکھتا رہا اور اب بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اس دوران اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ رو پڑتا ہے۔ یہاں یہ روتا ہے، یہاں یہ تڑپتا ہے، وہاں رب راضی ہو جاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو عام رونا، اب بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے روتے ہیں تو بعض بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ والد یا والدہ دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ نہ دیکھیں تو وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بچے کی جو حالت مراقبہ ہے ماں باپ کے سامنے، یہی حال اولیاء کا ہوتا ہے۔ جب پردہ ہٹتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ رب کا جلوہ سامنے ہے تو خاموش نہیں ہوتے اور روتے ہیں، ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، ان کا حال یہی ہوتا ہے، بے خود ہو جاتے ہیں، خود رفتہ ہو جاتے ہیں اس حالت میں، اس کیفیت میں۔ تو فرمایا کہ حالت مراقبہ میں رونے والے، تیرے رونے کی اتنی طاقت ہے کہ تو نے رب کو منا لیا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ اس کو نیکیاں مل گئی، حدیث کے الفاظ بڑے شاندار ہیں، رضی منہ الالہ، اس سے رب راضی ہو گیا۔ ارے جس سے رب راضی ہو تو کیا اس کے گناہ معاف نہ ہوں گے؟ جس سے رب راضی ہو تو اس کے دامن میں نیکیاں نہ ہوں گی؟ یقیناً ہوگی۔ گناہ معاف ہوتے تھے وہ ایک الگ مقام تھا، نیکیاں ملتی تھی وہ ایک الگ مقام تھا، لیکن اب مقام رضا پہ آ گیا، مقام رضا پہ آ گیا کہ رب راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حفیف فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں مقام پر ایک بوڑھا آدمی ہے اور ایک نوجوان ہے جو مراقبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کب سے بیٹھے ہیں، کب تک بیٹھیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ اور ایک نوجوان بزرگ، وہ قبلے کی طرف ان کا منہ ہے اور مراقبہ میں بالکل بے خود ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ان کو ہوش ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں فسلمت علیہما، ان کو میں نے سلام کیا، فما ردا علیہ السلام، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا تمہیں خدا کی قسم مجھے سلام کا جواب دو۔ اس کے بعد فرفع الشاب رأسہ، اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اور کہا عبداللہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے، کم ہے، ہمیں آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کیا تم آخرت کے لیے تیاری کرنے سے فارغ ہوئے جو چلے آئے ہمیں سلام کرنے؟ اور پھر وہ جوان مراقبہ میں چلا گیا، پھر بے خود ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت آیا، فصلینا الظہر والعصر معا، ساتھ نماز پڑھ لی ہم نے ظہر عصر کی۔ فرمایا کہ میں کنت جائعا وعطشان، میں بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان کی جب بات سنی تو اپنی بھوک اور پیاس کو بھول گیا۔ فرمایا وہاں 3 دن تک رہا، 3 دن میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ سویا، نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا اور نہ وہ سوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پھر کہا کہ کچھ نصیحت کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ نحن اہل المصیبہ، ہم تو اہل مصیبت خود ہیں، تمہیں کیا نصیحت کریں؟ اگر تمہیں نصیحت چاہیے تو تم کسی کامل شیخ کے پاس چلے جاؤ اور اس کی صحبت میں رہو، اور وہ کامل وہ ہو کہ اس کے دیکھنے سے رب یاد آ جائے، تاکہ مراقبہ
کہ یہ نعمت جو ہمیں میسر آئی ہے وہ تمہیں بھی مل جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تم میں سے اللہ کے دوست کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، اہل مراقبہ وہ ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے۔ اس لیے خدا یاد آتا ہے کہ مراقبہ کے دوران ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے انوار کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ کے انوار کا نزول ہوتا ہے تو یہ اسی نور میں اور روشنی میں رنگ جاتے ہیں، اور جب رنگ جاتے ہیں تو پھر ان کو جو دیکھتا ہے اسے رب یاد آتا ہے، اسے رب یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مراقبہ کی یہ اعلیٰ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔